میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنی لاٹھی کے سلسلے میں تفصیلات بتا دیں تو اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو ایک حکم دیا کہ جو کچھ تم نے بتایا وہ تو اس کا ظاہر ہے، ایک پہلو ہے جس کو تم جانتے ہو، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی کنہ اور اس کی ماہیت سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ اس کنہ اور اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا اور فرمایا، قالا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دو۔ عصا کو، عصا مؤنث ہے، اس عصا کو ڈال دو۔ مطلب کیا ہے؟ اطرح عصاکا، ہے نا، طرح یطرح، اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، ہے نا، زمین پر کسی چیز کو ڈال دینا۔ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، لتفزع مما تتکی علیہ فلا تسکن الا بنا، کہ تم اس سے خوفزدہ ہو جس پر، ہے نا، تم بھروسہ کرتے ہو۔ یعنی جب ڈال دو گے تو اس کی کن اور اس کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہوگی، تو تمہیں خوف و دہشت لاحق ہوگا کہ وہ چیز کہ جس کو تم ایک زمانے سے اپنے ساتھ رکھتے چلے آئے ہو، جس سے کام لے رہے ہو، اب جو اس کی حالت ہوگی اس سے تمہیں خوف محسوس ہوگا، تو تمہارا یہ خوف زائل نہیں ہو سکتا مگر ہماری وجہ سے، یعنی ہمارے اوپر بھروسہ کر کے اور ہم پر، ہے نا، توکل کر کے ہی تم اس حالت سے بچ سکتے ہو۔ وَتَرَى فِيهَا كُنْهَا مَا فِيهَا مِنَ الْمَعَارِبِ، اور تم اس میں دیکھو گے اس کی حقیقت کو جو اس میں ہے، یعنی جو اس کی ضرورتیں ہیں ان کی حقیقت کو جان لو گے۔ ابھی تو صرف ان کی جو تمہاری ضرورتیں اس سے پوری ہو رہی ہیں، حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، وہی جانتے ہو تم، لیکن اب تم اس کی حقیقت کو جان لو گے۔ فَتَعْتَمِدُ عَلَيْنَا فِي الْمَطَالِبِ، تو تمہیں اپنے مقصود کی برآری میں ہمارے ہی اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اس لاٹھی پر نہیں کہ لاٹھی کی حقیقت دیکھو، ابھی تو تمہیں مفید نظر آ رہی ہے چیز، لیکن کتنی ضرر رسا ہے یہ، اس کی حقیقت اگر دیکھو گے تو اس پر بھروسہ مت کرو، بلکہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پر جو ہے وہ کرو۔ فَأَلْقَاهَا، حضرت موسیٰ نے یہ سن کر کے اس کو زمین پر پھینک دیا، فَطَرَحَهَا، یعنی زمین پر اس کو ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تبھی وہ بن گیا دوڑتا ہوا سانپ، ایسا سانپ جو دوڑ رہا تھا، جیسے ہی زمین پر ڈالا تو وہ جو ہے وہ، ہے نا، لہرانے لگا اور جو ہے وہ زمین پر دوڑنے لگا ادھر ادھر۔ تمشی سریعا، تسعیٰ کا مطلب ہے تیزی کے ساتھ دوڑنا، یعنی تیزی کے ساتھ چلنے کو تسعیٰ کہتے ہیں، سعی یسعی، تسعیٰ، یعنی وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چلنے لگا۔ اب ایک اشکال اور خلجان اور اس کا جواب۔ خلجان یہ ہے کہ یہاں حیتن کہا گیا، حیہ کا معنی بھی سانپ ہوتا ہے، اور دوسری آیت میں ثعبان کہا، ثعبان مبین، ایک جگہ اس کو جان کہا گیا ہے نا۔ مختلف آیتوں میں متعدد جگہوں پر حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ قصہ جو ہے وہ مذکور ہے۔ تو یہاں پر فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ کہا، ایک جگہ جو ہے وہ سورہ شعراء میں بھی اس کا ذکر ہے، 19ویں پارے میں بھی حضرت موسیٰ کے اس واقعے کا، تو وہاں فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ جو ہے وہ وہاں پر آیا۔
سورہ نمل اور قصص میں بھی ہے، فلما راہ تہتز کانہا جان، جان وہاں پر آیا ہے نا، اس کے لیے جان آیا، اس کا معنی بھی سانپ ہوتا ہے نا۔ تو تینوں میں فرق کیا ہے؟ تینوں کا مطلب سانپ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل لغت نے جو ہے وہ کہا کہ حیہ جو ہے یہ عام ہے نا، ہر طریقے کے سانپ پر، گویا کہ یہ اس میں جنس ہے نا، جس کا اطلاق چھوٹے سانپ پر بھی ہوتا ہے، بڑے سانپ پر بھی ہوتا ہے، جس کو ہے نا اجگر یا اژدہا کہتے ہیں، اس پر بھی ہوتا ہے نا، مذکر پر بھی ہوتا ہے، مؤنث پر بھی ہوتا ہے۔ تو حیہ تو عام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو، بہت بڑا جو ہے نا بڑے بڑے درختوں کو نگل جاتا ہے اور پتھروں تک کو نگل جاتا ہے، اتنے بڑے اژدہے کو ہے نا ثعبان کہتے ہیں، ہے نا۔ اور جان جو ہے یہ ایک باریک بہت باریک جو ہے وہ سانپ ہوتا ہے، پیلے رنگ کا، بہت باریک ہے نا، بہت بالکل ستلی کی طرح ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی زہریلا ہوتا ہے، اور بہت ہی تیز جو ہے وہ دوڑتا ہے، اس کو جان کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک ہی شے کو تین متعدد مختلف ہے نا کلمات اور اسم سے جو ہے وہ یاد کیا گیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حیہ میں تو خیر کوئی اشکال نہیں ہے، چونکہ حیہ کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، اصل اشکال جو پیدا ہوتا ہے وہ ثعبان اور جان سے ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ تطبیق کی صورت یہ نکالی کہ یہاں پر جان اور ثعبان در اصل اس کی دو مختلف حالتوں کو الگ الگ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ اس کو زمین پر ڈالتے تھے تو ابتدائی جو اس کی شکل ہوتی تھی، جب وہ سانپ بنتا تھا، وہ لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کرتی تھی، تو اس وقت وہ جان ہوتا تھا، پتلا ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس کا جثہ جو ہے اس کی جسامت بڑھتی جاتی تھی، اتنی بڑھ جاتی تھی کہ وہ جو ہے وہ ثعبان بن جاتا تھا۔ تو ثعبان اس کی انتہائی حالت ہے اور جان جو ہے اس کی ابتدائی حالت ہے۔ اور حیہ کا معاملہ یہ ہے کہ حیہ چھوٹے اور بڑے دونوں کے لیے آتا ہے، تو اس کو مطلق جو ہے وہ دونوں حالتوں کو ایک ساتھ شامل کر کے اس کو جو ہے وہ حیہ سے تعبیر کر دیا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسی کو کہا کہ قیلہ، بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ انقلبت ثعبانا، وہ جو ہے وہ ثعبان میں جو ہے وہ بدل گیا، وہ لاٹھی ثعبان میں بدل گئی، اس طور پر کہ یبتلع الصخر والشجر، وہ بڑی بڑی چٹانوں کو نگل جا رہا تھا اور درختوں کو نگل جاتا تھا۔ فلما رآہا تبتلع کل شیء خافا، حضرت موسیٰ جس کو ایک زمانے تک اپنے ساتھ رکھتے چلے آئے تھے، جس پر تکیہ لگاتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، جس سے کام لیتے تھے، آج اس کو جب اس خطرناک دہشت ناک حالت میں دیکھا ہے نا، اور یہ دیکھا کہ وہ تو ہر چیز کو نگلے چلے جا رہا ہے، ہر چیز کو ہڑپ کیے جا رہا ہے، خافا، تو خوف زدہ ہو گئے۔ اور یہ خوف جو ہے وہ فطری ہے نا۔ وَإِنَّمَا وُصِفَتْ بِالْحَيَّةِ ہنا، اب وہی اشکال کہ یہاں پر اس سانپ کو ہے نا موصوف کیا گیا حیہ سے، وَبِالثُّعْبَانِ ہے نا، اور ثعبان سے بھی تعبیر کیا گیا دوسری جگہوں پر، وَهُوَ الْعَظِيمُ مِنَ الْحَيَّاتِ ہے نا۔ ثعبان کسے کہتے ہیں؟ ثعبان سانپ کے سب سے بڑے فرد کو ثعبان کہتے ہیں، ہے نا۔ وبالجان، اور جان سے بھی موصوف کیا گیا۔ جان کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الدَّقِيقُ ہے نا، وہ پتلے سانپ کو کہتے ہیں۔ فی غیرہا، کہاں پر؟ دوسری جگہوں میں، اس کے علاوہ، اس آیت کے علاوہ میں اس کو ثعبان سے تعبیر کیا گیا اور جان سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تینوں میں تطبیق کی صورت نکال لیں۔ لأن الحیہ اسم جنس، کہتے ہیں حیہ تو اسم جنس ہے، یقع علی الذکر والانثی، جس کا وقوع جو ہے وہ جس کا اطلاق ہوتا ہے مذکر پر بھی، مؤنث پر بھی، والصغیر والکبیر، اور چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی۔ وجاز ان تنقلب حیۃ صفراء دقیقہ، اور یہ ممکن ہے کہ وہ ابتداءً ایسا حیہ ہو جس کا رنگ جو ہے زرد ہو اور پتلا ہو، ثم یتزاید جرمھا، پھر اس کی جسامت میں اضافہ ہوتا رہے، حتیٰ تصیر ثعبانا، یہاں تک کہ وہ ثعبان بن جاتا ہو۔ فاورید بالجان، تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ
جان سے مراد اول حالہا، اس کی ابتدائی حالت لی گئی ہے مراد، وبالثعبان مالہا، اور ثعبان سے اس کا مال یعنی اس کی انتہائی آخری حالت مراد لی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا ہے نا، ہاں ایک تو تطبیق کی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت میں پہلے ہی بتا چکا کہ حیا میں کوئی اشکال نہیں، حیا تو مطلق ہے، اصل جو خلجان ہے وہ ثعبان اور جان میں، تو ثعبان اور جان میں ایک صورت تو یہ ہے کہ ابتدائی حالت کو اس کی دیکھ کر کے جان سے تعبیر کر دیا گیا، اور جب آخر میں جب اس کے جسامت میں اضافہ ہو گیا تو اس کو ثعبان سے تعبیر کر دیا گیا۔ ایک دوسری تطبیق کی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جسامت میں ثعبان ضرور تھا، یعنی بڑا بہت تھا، اور جو بڑا ہوتا ہے بہت ہیبت ناک ہوتا ہے، بہت موٹا تازہ ہوتا ہے، وہ دوڑنے میں کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کا معاملہ برعکس تھا، بالکل الگ تھا۔ جسامت میں ثعبان ضرور تھا لیکن دوڑنے میں اسی باریک والے سانپ کے مثل تھا، جسامت اس کے دوڑنے میں آڑے نہیں آ رہی تھی، تو دوڑنے کے اعتبار سے اس کو جان سے تعبیر کیا گیا اور جسامت کے اعتبار سے اس کو ثعبان سے تعبیر کیا گیا۔ یہ دوسرا اس کا جواب ہے اس اشکال کا۔ اور لأنہا کانت فی عظم الثعبان، ہے نا، یا لأنہا کانت، یہ جو ہے جسامت میں ثعبان تھا، وسرعۃ الجان، اور سرعت میں یہ جان تھا۔ وقیلا، اب اس کی جسامت کا اندازہ لگائیے آپ کہ مفسرین کرام نے فرمایا اس کی جسامت کا اندازہ اس کے جبڑوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے جو دو جبڑے ہیں، نیچے والا اور اوپر والا، جب یہ پھیلاتا تھا تو 40 ہاتھ کی چوڑائی بن جاتی تھی، اتنا بڑا 40 ہاتھ، ہے نا، یعنی 40 میٹر کا فاصلہ ہے دونوں جبڑوں میں جب یہ جبڑا جو ہے وہ کھلتا تھا، ہے نا۔ تو 40 ہاتھ کا مطلب ہے کہ پورا یہ کمرہ جو ہے ایک ہی مرتبہ میں آ جائے اس کے منہ میں، اتنا چوڑا جو ہے وہ ہوتا تھا، ہے نا۔ ایک ہے لحیہ اور ایک ہے لحیہ، لحیٌ اور لحیٌ۔ لحیٌ کہتے ہیں جس جگہ لحیہ اگے، ہے نا، داڑھی اگنے کی جگہ کو، ہے نا، لحیٌ بولتے ہیں، اور لحیہ داڑھی کو بولتے ہیں، ہے نا۔ یعنی جو یہ دو ہڈیاں ہیں جن میں دانت جمتے ہیں، یہ ایک ہڈی یہ ہے ہماری اور ایک ہڈی یہ ہے، ان میں جو ہے وہ دانت جمتے ہیں، ان کو جو ہے وہ لحیٌ کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم اردو میں جبڑا کہتے ہیں، جبڑے کو لحیٌ کہتے ہیں۔ تو لحیٌ اس کو پڑھنا، لحیہ داڑھی والا مت پڑھ لینا۔ وقیلا، مفسرین کرام نے فرمایا، کانا بین لحییہ 40 ذراع، اس حیا کے دونوں جبڑوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 40 میٹر کا تھا، 40 ہاتھ کا تھا۔ ولما قال له ربه، اور جب کہا، کس نے کہا؟ قالا کا فاعل ظاہر کیا علامہ نصفی نے، اور کس سے کہا؟ جس سے کہا جاتا ہے اس پر لام داخل ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر کیا یعنی حضرت موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ کے رب نے فرمایا خذھا، ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ پر گھبراہٹ کے آثار طاری ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پکڑو اس کو پکڑ لو، یعنی اس پر اپنا ہاتھ رکھو، اس پر اپنا ہاتھ ڈالو، ہے نا، تو کیا ہو جائے گا یہ؟ اور فرمایا ولا تخف، اور ڈرنا مت۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے جو ہے وہ اژدہے پر ہاتھ ڈالنا، اس کے بھی لیے تو ہمت چاہیے، تو ہمت بتانے کے لیے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ ڈرنا مت، ہے نا۔ تو جب حضرت موسیٰ سے یہ کہا تو بلغ من ذہاب خوفہ، ہے نا، تو حضرت، ہے نا، ان ادخل یدہ فی فمہا، تو حضرت موسیٰ کا جب جو ہے وہ خوف زائل ہو گیا تو وہ اس حالت میں پہنچ گئے، من ذہاب خوفی، ان کے خوف کے چلے جانے کی وجہ سے وہ اس حالت میں آ گئے، بلغا اس حالت میں پہنچ گئے کہ ان ادخلا یدہ، کہ اپنے ہاتھ کو اس ڈال سکیں، فی فمہا، اس کے منہ کے اندر، وَأَخَذَ بِلَحْيَیہِ، تو اور حضرت موسیٰ نے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لیا، دونوں جبڑوں کے درمیان، اس کے منہ میں جبڑوں کے درمیان حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ گھسا دیا، ہے نا۔ یہ
سنعیدها سیرتها الاولی، وہی فرمایا کہ اے موسیٰ اسے پکڑو اور ڈرو مت، ہم اس کو عن قریب لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر، سیرتها الاولی، پہلی حالت پر۔ پہلی حالت کیا ہے؟ وہی لاٹھی، یعنی لاٹھی بنا دیں گے۔ مطلب یہ حضرت موسیٰ کو یہ جو ہے وہ ہے نا طریقہ بتایا گیا کہ جب بھی آپ کو اسے حیہ بنانا ہو تو زمین پر پھینک دیجئے، زمین پر پھینکیں گے یہ حیہ بن جائے گا، اور جب جو ہے وہ آپ اپنا ہاتھ اس کے جبڑے میں ڈالیں گے تو یہ فوراً جو ہے وہ بن جائے گا، لاٹھی بن جائے گا، لاٹھی کی شکل اختیار کر لے گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا، ریہرسل کرائی گئی، اور یہ ریہرسل اس لیے کرائی گئی کہ حضرت موسیٰ کو بھیجنا مقصود تھا فرعون اور فرعونیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر اگر اچانک یہ سب کچھ ہوتا تو فرعون کے سامنے، فرعونیوں کے سامنے خود حضرت موسیٰ دہشت زدہ ہو جاتے، تو اس سے جو ہے وہ ہے نا ہوا خیزی ہوتی، اور حضرت موسیٰ کا اثر جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر نہیں پڑتا اور وہ مقصود پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے ہی یہ سب کچھ کرا کر دکھا دیا گیا تاکہ حضرت موسیٰ کو انسیت حاصل ہو جائے، اور جب فرعون کے سامنے یہ ہے نا حیہ بنے تو حضرت موسیٰ کے حواس جو ہے وہ سلامت رہیں، ہے نا، وہ مطمئن رہیں۔ اس وجہ سے یہ طریقہ یہیں پر بتا دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اب کچھ لغوی بحث، الاولی جو ہے یہ اول کی تانیث ہے، کیا ہے بیٹا؟ اول کا مؤنث ہے، کیا ہے؟ اول کا مؤنث۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں الحالۃ التی یکون علیہا الانسان، اس حالت کو کہ جس پر انسان ہو، جمع ہوا ہو، جو یعنی انسان کی ایک مخصوص کیفیت کو حالت کہتے ہیں۔ اب وہ کیفیت دو طریقے کی، دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک جو ہے وہ ہے نا فطری بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ کسبی بھی ہو سکتی ہے۔ کیفیت کبھی جو ہے وہ اپنے اوپر انسان خود بخود طاری کرتا ہے، اور کبھی کیفیت وہ ہے نا انسان کی جو ہوتی ہے وہ قدرتی ہوتی ہے، فطری طور پر ہوتی ہے نا، کچھ بناوٹی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ فطری ہوتی ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ عام ہے، سیرت جو ہے وہ عام ہے نا، چاہے وہ حالت اس نے ہے نا بناوٹی بنا رکھی ہو، جیسے بناوٹی صوفی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے فطری صوفی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے جو ہے وہ بنتے ہیں، تو دونوں کو جو ہے وہ سیرت ہی کہتے ہیں۔ الحالۃ التی یکون علی الانسان غریزیہ، خواہ وہ فطری ہو، کانت او مکتسبہ، یا جو ہے وہ مکتسب ہو، اس کا کسب کیا گیا ہو، وہی فی الاصل فعلۃ من السیر، ہے نا، اور یہ جو ہے وہ یہ در اصل جو ہے نا فعلہ، یعنی ایک جو ہے وہ حالت کے لیے جو وزن آتا ہے کسی چیز کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، اس سے یہ فعلتن کے وزن پر ہے، جیسے رکبہ یہ جو ہے وہ رکوب سے آتا ہے۔ ثم استعملت بمعنی الحالہ والطریقہ، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا استعمال حالت اور طریقے پر ہونے لگا، طریقے کے معنی میں ہونے لگا۔ اب ایک نحوی بحث یہ ہے کہ سیرت یہاں پر ہے نا منصوب ہے، یہ منصوب کیوں ہے نا؟ تو اس کے سلسلے میں نا دو قول انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پہلا قول دیکھیے کہ وانتصبت علی الظرف، پہلا یہ ہے کہ یہ جو منصوب ہے وہ ظرفیت کی بنیاد پر ہے کہ ہم اس کو لوٹا دیں گے ہے نا اس کی پہلی والی حالت پر، تو حالت جو ہے یہ جو ہے وہ ہے نا ظرف ہے نا، سیرت جو ہے وہ ظرف ہے۔ اے سنعیدھا فی طریقۃ الاولی، اس کے پہلے طریقے پر لوٹا دیں گے، اے فی حال ما کانت عصا، یعنی اسی حالت میں جس میں یہ عصا تھا، ہے نا، والمعنی، اور معنی یہ ہوگا نردھا عصن کما کانت، ہم اس کو دوبارہ عصا بنا دیں گے جیسا کہ یہ پہلے تھا۔ وَأُرِيَ ذَلِكَ مُوسَىٰ عِنْدَ الْمُخَاطَبَةِ، اور یہ چیز جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو ہے نا خطاب کے وقت دکھائی گئی، کیوں؟ لِأَلَّا يَفْزَعَ مِنْهَا، تاکہ اس سے خوفزدہ نہ ہو، اذا، اس وقت کہ انقلبت حیہ، جبکہ یہ حیہ بنے، عند فرعون، فرعون کے پاس، اس وقت حضرت موسیٰ خوفزدہ نہ ہو، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا۔ ثم نبہ علی آیت اخری، پھر حضرت موسیٰ کو ہے نا متنبہ کیا گیا، یعنی ان کو آگاہ کیا گیا، حضرت موسیٰ کو پھر جو ہے وہ آگاہ جو ہے وہ کیا گیا، ہے نا،
کس پر؟ ایک دوسری نشانی پر، آیت اخری ہے نا، دوسری آیت پر نہیں، دوسری نشانی پر، یعنی ایک معجزے سے تو ان کو آگہی بخش دی کہ ایک معجزہ تو یہ عصا ہے، دوسرے معجزے پر آگہی بخشی اور فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملا دو، اپنے ہاتھ کو یعنی داہنے ہاتھ کو اپنے جو ہے وہ بازو یعنی یہاں بغل میں سے ملا دو، ایسے کر کے، ایسے ہے نا، ایسے کر کے، اور پھر جو ہے وہ ہے نا کیا کرو ہے نا تخرج بیضا، یہ ہاتھ نکلے گا سفید ہو کر کے بنا کسی سبب، بنا کسی مرض کے، بغیر کسی علت کے، بنا کسی بری چیز کے، ہے نا۔ آیت اخری، یہ دوسری جو ہے وہ نشانی لے لو، یہ دوسرا معجزہ جو ہے وہ لے لو، ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے، اپنے اس ہاتھ کو، داہنے ہاتھ کو بغل میں یہاں بازو میں ایسے رکھتے تھے، اور جب نکالتے تھے تو وہ جو ہے وہ مثل شمس جو ہے وہ چمکتا تھا، اس سے شعاعیں چمکتی تھی۔ یہ دو جو ہے وہ معجزے تھے، اور یہ معجزہ ہاتھ والا ایک عظیم معجزہ تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بچپن میں جب اس کی پرورش میں تھے، فرعون ان سے لاڑ و پیار کر رہا تھا، ہے نا، کھیل رہا تھا کہ، اور ساتھ میں اس نے کچھ ایسے جملے جو ہے وہ کہہ دیے جو ہے وہ کفریہ تھے، شرکیہ تھے، اور اللہ کی ہے نا بارگاہ میں گستاخی بھرے وہ جملے تھے۔ حضرت موسیٰ ہے نا چونکہ نبی تھے، ہر نبی جو ہوتا ہے وہ جو ہے نبوت کا سبھی تو نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی عطا سے ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے جو ہے وہ سب ہے نا پہلے ہی متعین ہو گیا ہے کون جو ہے وہ نبی ہوگا کون نہیں۔ حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہو سکا اور زوردار تماچا اس کے منہ پہ مار دیا۔ تو وہ بادشاہ جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا ہو، ہے نا خدائی کا دعویٰ کیا ہو، وہ یہ کہاں برداشت کر سکتا تھا، ہے نا۔ اس کو سخت غصہ آیا، اور اس کا ذہن وہیں نجومیوں کی بات کی طرف پہنچ گیا کہ نجومیوں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا، جس سے وہ خوفزدہ تھا بہت زیادہ۔ اس کو وہی دھیان آ گیا کہ ارے یہی تو وہ بچہ نہیں ہے جس نے میری پٹائی ابھی سے شروع کر دی۔ تو اس نے جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت آسیہ چونکہ جو ہے مومنہ تھی، وہ سمجھ گئیں، انہوں نے جو ہے وہ تعویل کی کہ ارے بچہ ہے، اور بچہ جو ہے وہ چمکتی ہوئی چیز پر اپنا ہاتھ مارتا ہے، اس کو چمکتی ہوئی چیز ہے نا پسند ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے کہ وہ چمکتی ہوئی چیز اس کے لیے نافع ہے یا مضر ہے نا۔ یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی داڑھی میں ہے نا موتی ہے نا پرے ہوئے تھا، موتی جو ہے وہ لگے ہوئے تھے اس کی داڑھی میں، بالکل جو ہے وہ چمکتے تھے موتی اس کے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ، حضرت موسیٰ کے لیے کہا حضرت آسیہ نے کہ یہ موتی آپ کے جو ہے چھڑانے کے لیے ہاتھ مار رہا تھا، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ نافع ہے یا مضر ہے۔ تو انہوں نے کہا میں امتحان لوں گا۔ اس نے ایک تشت میں جو ہے وہ انگارے منگائے، اور ایک تشت میں سرخ یاقوت یعنی سرخ پتھر جو ہوتا ہے، ہیرے کی اعلیٰ قسم ہے یاقوت، وہ منگا کر کے رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ یاقوت کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھا رہے تھے کہ حضرت جبریل آئے اور آپ کا ہاتھ انگاروں کی طرف کر دیا۔ اگر یاقوت اٹھا لیتے فرعون جو ہے وہ سمجھ جاتا۔ تو انگارہ اٹھا لیا، تو انگارہ جیسی اٹھایا ہاتھ میں لیا اور فوراً منہ میں رسگلے کی طرح رکھ لیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ انگارہ تھا تو ہاتھ پر آیا تھا، پہلے ہاتھ جلا، پھر منہ میں گیا تو منہ جو ہے وہ جل گیا، تو زبان بھی جلی اور ہاتھ بھی جلا۔ اور فرعون نے جب یہ دیکھا فوراً جو ہے وہ ملازموں سے کہہ کر کے وہ ہٹوائے، اور پھر پیار وار کرنے لگا۔ تو یہ جو ہے وہ زخم ہو گیا۔ زخم کے بعد جو ہے وہ ہے نا جب جو ہے وہ جل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سفید ہو جاتا ہے اتنا حصہ، تو برس کی طرح جو ہے وہ سفید داغ لگ گیا تھا۔ تو اسی کو اللہ رب، اور یہ جو ہے وہ ایک عیب ہے نا، اور نبی جو ہے وہ عیب سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء کرام عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس داغ کو ایک عظیم معجزے میں تبدیل فرما دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ اس نقص کو اللہ رب العزت نے ان کی نبوت ہی کی دلیل بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اور وہ جو ہے وہ زبان جو جل گئی تھی وہ لکنت زدہ ہو گئی تھی، پھر حضرت موسیٰ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتے تھے، لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جب نبوت ان کو جو ہے وہ ان کے اظہار نبوت کا حکم دیا، ہے نا، نبوت عطا نہیں فرمائی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ 40 سال میں نبوت ملی۔ کچھ غیر محتاط لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ نہیں، نبوت سے تو یہ سرفراز ہیں پہلے ہی سے، اظہار نبوت کیا،
نبوت کا اظہار اعلان جو ہے وہ جو کیا ہے وہ 40 سال میں کیا. تو حضرت موسیٰ کو جب اظہار کا حکم دیا گیا تو اللہ رب العزت نے وہ لکنت کو بھی ختم فرما دیا، جس کا ذکر جو ہے وہ آئندہ آئے گا. تو اسی کو کہا کہ یہاں پر جناح سے مراد کیا ہے. جناح تو جو ہے وہ بازوؤں کو، اس کو پروں کو کہتے ہیں، انسان کے پر جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس کا معنی بیان کیا گیا کہ الا جنبی کا، کہ جناح سے مراد جو ہے وہ ہے نا بازو ہے، تحت العضد جو ہے وہ ہے نا یہ ہے نا بازو کے نیچے ہوتا ہے، کاندھے کے نیچے ہوتا ہے نا، یعنی یہ جو ہے وہ مراد ہے. تو تحت العضد وجناح الانسان، تو انسان کے جو پر ہیں، 2 پر ہیں، وہ کیا ہیں؟ جنباہو، ان کے یہ دونوں جو ہے وہ ہے نا دونوں بغلیں ہیں، یہ بغلیں دونوں یہی جو ہے وہ جناح ہیں. والاصل المستعار منہ ہے نا جناح الطیر، کہتے کہ اصل اس میں یہ ہے کہ اس کا استعارہ کیا گیا ہے نا جناح الطیر سے جو ہے وہ کہ سمیہ جناحین، اس کو جناح کہتے ہی اسے ہیں، اس وجہ سے ہیں لأنہ یجنحہما، اس لیے کہ ان دونوں کو ہے نا وہ یجنحہما، ان دونوں کو وہ مائل کرتا ہے نا جھکاتا ہے ان دونوں کو، یعنی بغلوں کو. یعنی اصل کیا ہے بیٹا؟ اصل یہ ہے بیٹا کہ یہ جو جناح ہے، جناح یجنحو کا معنی ہوتا ہے جھکنا. کیا ہوتا ہے؟ جھکنا. تو جناح جو پروں کے معنی میں آتا ہے، وہ دراصل جو ہے یہ استعارہ ہے. اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بغلیں ہیں، بازو ہیں، اس پرندے کے بھی بازو ہی ہیں. لیکن وہ چونکہ ان کو ہے نا اڑنے میں جب اوپر جانا ہوتا ہے تو اس کو یوں کرتا ہے نا، اس کو جھکا دیتا ہے، اوپر کی طرف جھکاتا ہے. اور جب جو ہے وہ اسے نیچے اترنا ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف جھکا گیا، جدھر جانا ہوتا ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ ہے نا اس کو موڑتا ہے. تو موڑنے کی وجہ سے اس کو جناح سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. تو اسی کو بتایا کہ ان کو جناح جو کہا جاتا ہے، یعنی بازوؤں کو جو جناح کہا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان دونوں کو وہ جھکاتا ہے. یمیلہما، جناح یجنحو کا معنی ہوتا ہے جھکانا، عند الطیران، اڑنے کے وقت. والمعنی، یہاں پر آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، کہ أَدْخِلْهَا تَحْتَ عَضُدِكَ، کہ تم اس ہاتھ کو داخل کر دو اپنی بغل کے نیچے، بغل کے نیچے جو ہے وہ لے جاؤ. تخرج، یہ نکلے گا. کون نکلے گا؟ ہے نا ہاتھ کی طرف اشارہ ہے، مؤنث ہے نا ید. بیضا، سفید ہو کر کے، سفید بالکل نکلے گا. کیسے؟ لہا شعاعٌ، اس کی کرنیں ہوں گی، کشعاع الشمس، جیسے کہ سورج کی ہوتی ہیں. یغشی البصر، جو نگاہوں کو خیرہ کر دے گا، نگاہوں پر چھا جائے گا ہے نا، یہ کرنیں چھا جائیں گی. بہت تیز جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے تو آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں، چوندھیا جاتی ہیں، جسے کہتے ہیں چوندھیانا. تو آنکھیں جو ہیں، نگاہیں چوندھیا جائیں گی، خیرہ ہو جائیں گی. من غیر سوئن، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سفید دکھائی دے گا کسی مرض کی وجہ سے ہو، سو کی وجہ سے ہو. اور اس سو سے مراد کیا ہے؟ برس والے کا بھی ہاتھ صاف سفید ہوتا ہے، اور رنگت بھی جو ہے وہ سفید ہوتی ہے کبھی. تو برس والی جو سفیدی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ہے نا وہ حسن میں شمار نہیں ہوتی، وہ تو ایک نقص ہے. تو یہ جو سفید ہو رہا ہے آپ کا ہاتھ، ایسا نہیں ہے کہ برس کی وجہ سے. آیت اخری، دوسری نشانی. اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ آیت اخری، دوسری نشانی کا کیا مطلب؟ ابھی اس کی ترکیب آئے گی. پہلے سنو، لے نبوتی کا، یہ دوسری نشانی کس کی ہے؟ اس کا ہے نا مضاف الیہ واضح کیا گیا، یعنی تمہاری نبوت کی یہ دوسری نشانی ہے. بیضاء و آیا، یہاں پر 2 چیزیں آئی ہیں. تخرج، نکلے گا، وہ تو ہاتھ ہو گیا. اس کے بعد آیا بیضاء اور آیت اخری، ہے نا 2 آئے ہیں، دونوں منسوب ہو کر کے آئے ہیں. ان میں عمل کرنے والا کون ہے؟ ان کو نسب کس نے دیا؟ کیا واقع ہے ترکیب کے اعتبار سے؟ تو فرمایا گیا بیضاء اور آیا، یہ دونوں ہی جو ہے وہ حال ہے. کیا ہے بیٹا؟ دونوں جو ہے وہ حال ہے. کس سے؟ تخرج میں جو ضمیر ہے ید کی طرف راجع ہے نا، اس پہ ہے نا تخرج یدن،
بیضاء و آیتن، اس حال میں کہ وہ ہاتھ صاف سفید ہوگا، اور اس حال میں کہ یہ نشانی ہوگی تمہاری نبوت کی۔ تو یہ دونوں حال ہے۔ اسی کو کہا کہ بیضاء و آیتن، بیضاء اور آیت جو ہے حالان معاً، یہ دونوں ہی ایک ساتھ حال ہیں۔ ومن غیر سوئن، جب یہ حال ہیں تو پھر غیر سوئن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ غیر سو یہ صلہ ہے بیضاء کا، تخرج کا نہیں ہے، یہ سفید ہو کر نکلے گا، ہے نا، بغیر کسی بیماری کے۔ قولی کا، جیسے کہ تم کہتے ہو، ہے نا، ابیضت من غیر سوئن، کہ میں سفید ہو گیا بنا بیماری کے۔ وجازہ، تو ایک تو احتمال یہ ہو گیا کہ آیتن کو بھی حال مانے، اور جو ہے وہ ہے نا بیضاء کو بھی۔ دوسری صورت اس میں آیتن میں، خاص آیتن میں، اس کے نصب کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو مفعول مانے، یعنی خذ کی منزل میں مانے، خذ آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی اور لے جائیے میری طرف سے، دوسرا معجزہ ہماری طرف سے اور لے جائیے، خذ لے لیجیے، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ وجازہ ان ينتصب آیتن بفعل محذوف، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ منصوب ہو آیتن ایک فعل محذوف سے، یتعلق به الامر، جس سے امر جو ہے وہ متعلق ہے نا، جس سے امر متعلق ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ وہ کون ہے فعل محذوف جس سے امر متعلق ہے؟ وہ ہے خذ، ہے نا، لے جائیے۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم جو ہے وہ تم کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، ہے نا، یعنی ہم تمہیں نبوت کا کہ اظہار کا حکم دے رہے ہیں، اب تم ہماری بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ دیکھو گے۔ اے خذ حاذی الآیہ، مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی آپ لے یہ نشانی بھی، یہ معجزہ بھی آپ لے لیجئے، بعد قلب العصا، بعد اس کے کہ عصا جو ہے وہ حیہ ہو گیا ہے، لنریک بہاتین الآیتین، تاکہ آپ جو ہے ہم آپ کو دکھا دیں ان دونوں نشانیوں کے، ان دونوں معجزات کے ذریعے سے، بعد آیاتنا الکبریٰ العظمیٰ، اپنی کچھ بڑی نشانیاں، انہی دو کے ذریعے سے ہم اور بڑی نشانیاں آپ کو دکھائیں گے۔ ایک تو مطلب یہ ہے، اور نریک بہما الکبریٰ من آیاتنا، یا یہ کہ ہم تم کو جو ہے وہ دکھائیں گے ان بڑی نشانیوں کے ذریعے سے اپنی کچھ نشانیوں کو۔ یعنی اس دوسری تفسیر میں اور پہلی میں فرق کیا ہے؟ پہلی میں فرق یہ، دوسری والی سے فرق یہ ہے کہ آیاتنا کی صفت جو ہے وہ کبریٰ ہے، من، ہے نا، جو تبعیضیہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیات ہے، اس کی صفت جو ہے وہ کبریٰ ہے۔ دوسری والی میں کبریٰ جو ہے یہ صفت ہے نا، لنریک بہما الکبریٰ من آیاتنا، یعنی کبریٰ ہی جو ہے وہ مفعول ہے، یہ صفت نہیں ہے، اور من آیاتنا یہ جو ہے وہ تبعیضیہ ہے، کہ اپنی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں دکھائیں عصا کے ذریعے سے اور جو ہے وہ ید کے ذریعے سے، یہ ہے۔ اب المعنی فعلنا ذالک، یا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کیا ہے، یعنی آپ کی لاٹھی کو حیہ بنایا، آپ کے سمپل ہاتھ کو، ہے نا، جلے ہوئے ہاتھ کو ہم نے روشن سورج کے مثل جو بنایا ہے، وہ اس لیے تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے دکھا سکیں۔